نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے پچھلی سبق میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ حروف تہجی جو ہے وہ کتنے ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی اور پڑھنے کی مشق کی، تو امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر ہم وہاں پر چونکہ وہ حروف مکمل رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے تو وہ ہم جان چکے۔ اب یہاں پر حروف وہی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آیا پچھلی سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے ذہن میں پختہ ہو چکا ہے یا نہیں، اور جو ہم نے وہاں پر نقطے وغیرہ دیکھے تھے کہ کس حرف کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، کس حرف کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں، اور کس حرف کا شکل کس طرح ہے۔ بعض اوقات دو تین حروفوں کی شکلیں جو ہے نا وہ آپس میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن نقطوں کی وجہ سے اس کی جو ادائیگی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ اب ہم اس میں سمجھیں گے۔ اگر وہاں پر ہمیں ان حروفوں کی جو شکلیں ہیں وہ ذہن میں ہماری بیٹھ چکی ہوں گی اور ان کے نقطے ہمیں یاد ہوں گے، تو یہاں ہم اگر اس کی آدھی شکل بھی ہمیں نظر آئے گی تو ہم اس میں تمیز کر سکیں گے۔ تو چلیے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہاں جس طرح ہم نے پڑھا تھا الف، تو یہاں پر یہ الف، وہاں ہم نے پڑھا تھا با، اب یہ بھی مکمل رسم خط میں لکھا ہوا ہے با۔ اب یہاں پر ہم یہ جو ہے نا اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ اس طرح کی ایک لکیر سی اگر ہوگی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ با ہے۔ اب وہاں چونکہ وہ پورا لکھا تھا، بعض اوقات یہ جو آگے ہم پڑھیں گے تو مختلف لفظ ایک ہی شکل میں 3-4 حروف ایک ساتھ ملے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو وہاں ہم اس کی پہچان کس طرح کریں گے؟ جس طرح یہ ہے۔ اب یہ بھی اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ با ہے؟ اس کو ہم پہچانیں گے اس طرح کہ اس کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو یہ با ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ہے تا۔ کیوں؟ یہ آدھی کٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو چونکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ذہن میں فوراً یہ آ گیا کہ یہ ہے تا۔ اب تا کی ایک شکل یہ بھی ہے، یہ وہ شکل ہے کہ جو جب 3-4 حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اگر تا آ جائے تو ہم اس میں تمیز اس طرح کریں گے کہ ہم اس کے نقطے دیکھ کر اس کو پہچان لیں گے۔ تو یہ ہے تا۔ اب آگے یہ ہے سا۔ یہ سا کی ایک قسم ہے، اور اگر حروف کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کی قسم یہ ہے سا، کیونکہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ آگے یہ ہے جیم۔ اب اس کی پہچان میں کیسے لگی؟ اس وجہ سے کہ اس سے پیٹ کٹ گیا ہے، اور چونکہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو شکل تھی یہ جیم کی تھی، لہٰذا یہ آدھی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ جیم کی شکل ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اوپر سے جو سرا اس کا ہے وہ جیم والا ہے، تو ہم اس میں تمیز کر لیں گے، یا ہمیں پہچان آ جائے گی کہ یہ اس کے اندر ایک نقطہ تھا اور اس کی شکل پچھلے جو تختی تھی اس میں یہ تھی، لہٰذا ہمارے ذہن میں فوراً آ جائے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے جیم۔ اب پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تینوں شکلیں ایک جیسی ہے، یہ اور یہ۔ اب یہ تینوں شکلیں ایک جیسی ہے، لیکن اس میں تمیز صرف نقطوں کی وجہ سے ہم کر سکیں گے۔ اب اس شکل کے نیچے اگر نقطہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے جیم، اور اگر یہ خالی ہوتا ہے تو وہ ہا، اور اگر اس کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو وہ خو بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اور یہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن اگر اس میں نقطہ آ جاتا ہے اوپر تو یہ ذال بن جاتا ہے، اور اگر خالی ہوتا ہے تو وہ دال۔ اسی طرح یہ دونوں شکلیں بھی ایک جیسی ہیں۔ اب اگر اس پر نقطہ آ جاتا ہے تو وہ زا بن جاتا ہے، اور اگر خالی ہوتا ہے تو را۔ اسی طرح یہ دونوں شکلیں بھی ایک جیسی ہے، یہ 3 دندان ہیں، اور پچھلے گفتگو میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ہم آگے جائیں گے تو اس کی تمیز اسی طرح کریں گے کہ اس سے آگے پیٹ کٹ جائے گا اور یہ صرف دندانے رہ جائیں گے، تو اس کی پہچان ہم صرف نقطوں سے ہی کریں گے۔ اگر اس دندانوں کے اوپر 3 نقطے آ جاتے ہیں تو اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے ادا کرنے میں،
اور وہ بن جاتا ہے شین، اور اگر یہ خالی ہوتا ہے تو وہ سین۔ اسی طرح یہ دونوں شکلیں بھی ایک ہی جیسی ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ضاد، اور اگر خالی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے صاد۔ اسی طرح آگے یہ بھی دونوں ایک ہی طرح کی شکلیں ہیں، لیکن اگر اوپر نقطہ آئے گا تو ضا، اور اگر خالی ہوگا تو طا۔ اسی طرح یہ دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر نقطہ آ جاتا ہے تو یہ غین، اور اگر بیچ میں 3-4 حروفوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا فا کی طرح گول نہیں ہوگا، یہ آگے فا ہے، اس کا سر آپ دیکھیں یہ گول ہوتا ہے، اور اگر گول ہوتا ہے اور اوپر ایک نقطہ آ جاتا ہے تو ہم اس کی پہچان کریں گے، اس کو ہم فا پڑھیں گے، اور اگر اسی طرح گول ہوگا اور اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے تو ہم اس کو قوف پڑھیں گے، اور اگر اس کی شکل گول نہیں ہوگی، اسی طرح تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ غین۔ اب یہ آگے ہے کاف، لام، میم۔ اب یہ میم اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کی شکل یہی رہتی ہے، لیکن بیچ میں اگر حروف کیا جاتا ہے تو ہم اس کی پہچان اس طرح کریں گے، جیسے یہ ہے میم، میم، نون، واو، ہا، 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 حمزہ، یا، یا، یا۔ اب یہ یا کی پہچان کس طرح ہوگی؟ ہمیں یا کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کٹی ہوئی لکیر اگر آ جاتی ہے اور اس کو نیچے 2 نقطے ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ 2 نقطے صرف یا کے نیچے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے یا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کی یہ تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں، اور اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے گی، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہمارے سمجھ میں آ گیا تو آگے جب 3-4 حروف اکٹھے ہمارے سمجھ میں آئیں گے، ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس میں حروفوں کی پہچان کر لیں گے، اور اس کی نقطوں کی وجہ سے ہم اس کی تمیز کر لیں گے کہ یہ کون سا حروف ہے اور یہ کون سا حرف ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔